ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر پاکستان پیپلز پارٹی سید غنی صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آج کل ماشاءاللہ کافی جگہ اپنی بات کو بیان کرتے اور سمجھاتے نظر آ رہے ہیں. جی گڈ ٹو سی یو اگین. ساتھ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم این اے ایم کیو ایم سید آصف حسنین صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت امپورٹنٹ ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب کی ایم کیو ایم کے لوگوں سے بھی پی ایم ایل ایف کے لوگوں سے بھی, اور اس کا رزلٹ کچھ خوش آئند ایسا محسوس ہو رہا تھا جب لوگ ٹیلی ویژن اسکرینز پہ دیکھ رہے تھے کہ بڑی اچھی ڈسکشن چل رہی ہے. آگے کی جو پلاننگ ہوگی یا آگے کی جو اسٹریٹجی ہوگی وہ بھی خاصی اچھی ہوگی. کیا کہنا چاہیں گے, کیا بتانا چاہیں گے ہم اس حوالے سے؟ دیکھیں, یقینی طور پر جب کوئی چینج آتا ہے تو اس چینج کے بعد جو ہے جہاں لوگوں کی توقعات ہوتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے مطلب کچھ ایسی تبدیلیاں نظر آتی ہیں. اور جہاں تک راجہ پرویز اشرف صاحب کا تعلق ہے, بیسیکلی الطاف بھائی نے بھی اس بات کو ہائی لائٹ کیا کہ گراس روٹ سے وہ آئے اور ایک ورکر کیسز سے جن کو ان سارے اپ اینڈ ڈاؤنس کا اندازہ ہے جو لوگوں کے ساتھ ہیں, مسائل ہیں, پرابلمز ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جب آدمی کچھ نشیب و فراز دیکھ کر آتا ہے تو پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو کرے جو اس نے دیکھی ہیں پرابلمز. تو الطاف بھائی نے بھی ان کو یہی بات بتائی کہ جی آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو ملک اس وقت اتنے انتہائی مسائل سے ہیں, جو قوم انتہائی مسائل میں پرابلم میں, اس کو کس طرح آپ نے جو ہے وہ نہ صرف فیس کرنا ہے بلکہ کس طرح اس ساری چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے اپنی پالیسیز کے ذریعے, اس کی امپلیمنٹیشن کے ذریعے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی دوسرا سب سے بڑی چیز یہ کہ جو لیڈرشپ کا تعلق ہے آصف علی زرداری صاحب نے, پریزیڈنٹ صاحب نے جو الطاف بھائی سے جو کمٹمنٹ کی اور الطاف بھائی نے جو کمٹمنٹ کی, تو یقینی طور پر وہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس کی بنیاد پر آج آپ دیکھیں کہ وہ معاملات جو بینگ اے ہیومن آپس میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں, ڈسپیوٹس ہوتے ہیں, وہ گریجولی کم ہو رہے ہیں. چیزیں جو ہے وہ کول ڈاؤن ہو رہی ہیں اور لوگ ایک دوسرے کے نزدیک آ رہے ہیں, مفاہمت کی طرف آ رہے ہیں, بہتری کی طرف آ رہے ہیں. بالکل. اور یہی چیز ہے کہ جی جب آپ اس تسلسل کو کنٹینیو کریں گے, آپ کے یہاں کبھی بھی جمہوریت رہی نہیں, آپ کے یہ سارا سلسلہ رہا نہیں, بریک لگتے رہے, تو جب اس قسم کی صورتحال رہی تو ظاہر سی بات ہے وہ ذہن نہیں بن سکے تھے لوگوں کے. اب آپ آج جب اس طرف جا رہے ہیں تو پھر وہ درمیان میں اس قسم کی پرابلمز آ رہی ہیں, لیکن ایک امید یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ ساری پرابلم جو ہے وہ ریزالو ہوں گی, اور وہ اسی طرح ریزالو ہوں گی کہ جب انسان کے قریب آتا ہے, لیڈرشپ ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ مینیج کرتی ہے اور ان کے میسیجز کو جو ان کے فالوورز, تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں اور ریزلٹس آنے چاہیے. جی سید غنی صاحب, پی ایم نے ویسے کافی اپنے بارے میں بھی لوگوں کو بتایا اور انسان اپنے آپ کو ریلیٹ کر لیتا ہے. جب انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس تو براس اسپون بھی نہیں تھا منہ میں جب ہم پیدا ہوئے, تو یہ ایک ان کی طرف سے انٹرٹیننگ سا ایک جملہ بھی تھا, لیکن اس سے بہت سے لوگ اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ جی ایک شخص جس نے اتنا کچھ دیکھا اب وہ یہاں تک پہنچے ہیں اپنی محنت سے. کیا بتانا چاہیں گے آپ آگے کے لائے عمل کے حوالے سے بھی, پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے بھی؟ اچھا, ایک تو میں آپ نے جو فوٹیجز دکھائی وہ ایم کیو ایم کے کوارٹر گئے, پی ایم ایل ایف کے لیڈرز کے پاس گئے, وہ پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بھی ملے کراچی میں. جی اور ایکچولی ہم نے پی ایم ہاؤس بھی دکھایا تھا, لیکن وہ فوٹیجز اتنی جلدی رن کر رہے ہیں. مطلب انہوں نے پیپلز پارٹی کے جو ہمارے کراچی میں لوگ ہیں, ایم این اے ہیں, سینیٹرز ہیں, ایم پی ایز ہیں, پارٹی کے عہدیدار ہیں, ان سے ملاقات کی. کیونکہ راجہ پرویز اشرف صاحب کے متعلق ہمارے جو مخالفین ہیں وہ بھلے جو کہیں, لیکن وہ بڑے پاپولر آدمی ہیں اپنی کانسٹیٹوئنسی میں, کوئی اگر جا کے دیکھے وہاں. ٹھیک ہے. اور حسین صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ بالکل نچلی لیول سے جس طرح لوگوں نے پولیٹکس شروع کی, جس طرح میں نے کی ہے, جس طرح انہوں نے کیے, اسی طرح وہ سیاست میں آئے اور آ کر آج وہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوئے ہیں. تو یہی جمہوریت کا حسن ہوتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو آگے پش کرتی جاتی ہے جو عام لوگوں سے نکلتے ہیں, جو عام لوگوں کے مسائل کو سمجھتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کراچی کا تو انہوں نے یہ پہلا دورہ کیا اور اس میں تمام جو پارٹی تھی ان کا شکریہ ادا کیا کہ یہ ہم نے بتایا دوبارہ ایک بار پھر سید غنی صاحب کی فرمائش پہ. نہیں, میں نے آپ کو بتا دوں شاید جی نہیں یہ ایکچولی مس آؤٹ بیچ میں ہو جاتا ہے ظاہر ہے, لیکن سی ایم ہاؤس میں جس طرح ملاقات ہوئی پرائم منسٹر صاحب کی, باقی تمام انہوں نے تمام پارٹیز کا شکریہ ادا کیا کہ جنہوں نے ان کو ووٹ کیا تھا. اچھا, ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں آج کل بالکل بڑا ہاٹ ایشو ہے اور جس پہ لوگ بات بھی کرنا چاہتے ہیں, وہ ہے بجلی کا بحران. ہاں جی, بجلی کا بحران, مجھے پتہ نہیں کیوں, میں یہ کسی کیلکولیشن پہ بات نہیں کر رہا ہوں, کسی انفارمیشن پہ بات نہیں کر رہا ہوں, ایک انر فیلنگ ہوتی ہے بندے کی. مجھے یہ ہے کہ راجہ صاحب اس پہ کافی حد تک کنٹرول کر لیں گے. اچھا, کافی حد تک جی, ایک ریزن تو اس کا یہ ہے. اچھا, دوسری وجہ یہ ہے کہ دیکھیے
जो वाटर पावर की मिनिस्ट्री है ये उसके अकेले के डोमेन में नहीं है कि वो बिजली को ठीक कर ले। हाँ जी। अच्छा, उसके साथ लिंक्ड हैं आपकी पेट्रोलियम और गैस के इश्यूज, उसके साथ लिंक्ड हैं आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री के इश्यूज, उसके साथ और चीजें भी लिंक्ड हैं। ठीक है। अच्छा, पहले ये क्योंकि सिर्फ एक मिनिस्ट्री इनके पास थी तो डेफिनेटली ये डिपेंडेंट थे जी कि इनको ऊपर से कितनी चीजें सपोर्ट मिलती है और क्या चीज होती है। ऐसा प्राइम मिनिस्टर क्योंकि वो डायरेक्टली वाटर एंड पावर में नहीं थे तो उनको जो मिनिस्ट्री दूसरी बताती होंगी वो डेफिनेटली उन पर भी थोड़ा सा वो ट्रस्ट करते होंगे सारी, क्योंकि अब राजा साहब खुद उस सारी चीज को हैंडल कर चुके हैं। उन्हें ये तो पता है कि खराबियां कहाँ कहाँ पर हैं और कैसे कैसे चीजें इंप्रूव हो सकती हैं। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इनके अंडर में है, अब पेट्रोलियम और गैस की मिनिस्ट्री भी इनके अंडर में है, तो जहाँ जहाँ पर इश्यूज होंगे वो उन मिनिस्ट्रीज को भी वो फोर्स कर सकते हैं कि ये चीजें किस तरह करें। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि शायद ये मैं नहीं कह सकता कि 100% चीजें ठीक हो जाएंगी, बट इम्प्रूवमेंट काफी ज्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट आपको लगती है। अच्छा, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपने बताई कि जी बिजली के हवाले से, लेकिन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो कि कराची के हवाले से पूरा मुल्क कंसर्न है। वैसे तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अल्लाह ना करे कहीं भी अचानक से खराब हो सकती है, लेकिन कुछ अरसे से हम देख रहे थे, विटनेस कर रहे थे, और उस हवाले से लोग मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से भी काफी तवक्कुआत रखते हैं। तो आप हमें बताइए, क्योंकि आप लोगों का भी एक स्टांस रहा है कि हाँ जी ये चीजें जितने भी डिफरेंसेस हैं, जो पॉलिटिकल रीजंस हैं या सोशल या इकोनॉमिक एनी रीजंस हैं, एनी टाइप ऑफ रीजंस है, इसे सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। अब आप लोगों की भी ये सोच है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये कहा कि जो दूसरा चैलेंज लॉ एंड ऑर्डर का है कराची में वो जल्द से जल्द सॉर्ट आउट होना चाहिए। इसके हवाले से क्या बताएंगे? देखिए, पहली चीज तो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर बलूचिस्तान के बाद कराची की सूरत हाल बड़ी तेजी से जो है वो पिछले दिनों खराब हुई, और जाहिर सी बात है कि जहाँ पर कुछ इंटरनल सिचुएशंस होती हैं वहाँ पर कुछ ऐसी भी इन्वॉल्वमेंट होती है जिस तरह बलूचिस्तान में सामने आई, इसी तरह जो है वो कराची में भी बहुत से ऐसे मामला सामने आए। अब होता ये है कि जब कराची बेसिकली क्योंकि जब रन कर रहा है पूरे मुल्क को, इकोनॉमी जो हमारी जो जिसको ये चला रहा है, तो उसमें बहुत ज्यादा कंसर्न लोगों के और ज्यादा बढ़ जाते हैं। फिर ये कि ये मेगा सिटी है और यहाँ पर जो लोग भी रहते हैं उनकी एक उम्मीद ये होती है कि जी उनको रोजगार मिलेगा, उनको वो सहूलतें मिलेंगी। बदकिस्मती से गुज़िश्ता कई सालों से हमारे यहाँ जो ट्रेंड रहा, जो सूरत हाल रही, हमने उस अंदाज में इस शहर को ऑन नहीं किया, इसके डेवलपमेंट नहीं दी। मैं आपको एक चीज बताऊं, दुनिया के बड़े जो मेगा सिटीज हैं वहाँ पर जो है वो मास ट्रांजिट का सिस्टम मौजूद है, वहाँ पर सर्कुलर रेलवे का सिस्टम मौजूद है। आज आप सुबह अगर निकले तो चलें जी, कुछ जगहों पर तो ब्रिजेस बन गए, तो उम्मीद लेकर आते हैं कि जी यहाँ रोजगार मिलेगा, यहाँ पर जो एक सिस्टम होगा। जब वहां पर उसको नहीं मिल पाता रोजगार तो वो आपस में दस्तों गिरबा होता है। जाहिर सी बात है उसको तो रोजगार चाहिए, उसको फ्रस्ट्रेशन है। तो अब ये सारी चीजें जो है वो एक दूसरे के साथ यकजा हो गई हैं। आसिफ साहब, ये तो एक रीजन है, इसमें मैं आपका भी स्टांस चाहूंगी, लेकिन बात आपसे ही शुरू करते हैं। अभी हम जो खबरें सुनते रहते हैं, कोई भी इससे बेखबर नहीं है कि जी रोजाना का ये मामूल है 4, 10, 8, इर्रिस्पेक्टिव कि वो कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आम लोग हैं, किसी से कहीं ताल्लुक है, जो कुछ भी है, मगर हमारे लिए ये एक सदमा होता है जब हम टेलीविजन इसमें उसमें फ्रस्ट्रेशन नहीं है, वो फिर दूसरे मामला है। इसमें मैं आपका भी मैं एक चीज और बता दूं, बात कंप्लीट नहीं हुई थी कि दूसरी चीज ये होती है कि जब लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारियां होती हैं किसी इदारे के ऊपर, तो जाहिर सी बात उस इदारे को करना होता है। पाकिस्तान में और खासतौर पर मैं कराची शहर में आप देखें, ओवरऑल वैसे भी दीगर जगहों पर भी कि सूरत हाल इस हद तक खराब है कि पुलिस जो है वो इन्वॉल्व होना नहीं चाहती। पुलिस के पास उतने वसाइल नहीं है, उतनी ट्रेनिंग नहीं है। पुलिस को जो कंट्रोल करना है पाकिस्तान में और कराची जैसे शहर में जो एजेंसियां जो काम कर रही हैं, देखिए उनकी जिम्मेदारी तो है जहां करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, लेकिन अगर उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है, यही वजह है कि उसकी वजह से रेंजर्स को कराची में जो है वो डिप्लॉय किया गया है, उधर से इन्वेस्टमेंट की जा रही है। तो ये सारी चीजें जब वो पुलिस उसको नहीं कर पाएगी या आप उसको वसाइल नहीं देंगे तो जाहिर सी प्रॉब्लम आएंगी। लेकिन वो सारी चीजें भी क्यों नहीं हुई कि आप हर थोड़े दिन के बाद 2-2 साल की गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट खत्म हो जाती है, नई गवर्नमेंट आ जाती है, उसको समझने में जी वो 1-2 साल तो कई इसमें इस बार की एक्सपेक्टेशन मैं आपसे थोड़ी देर में पूछती हूँ, लेकिन आप मुझे सैयदनी साहब इसी को कंटिन्यू करते हुए बताइए, क्योंकि अल्टीमेट बर्डन लोग डालते हैं गवर्नमेंट के ऊपर कि जी अब नहीं हो रहा, अगर कोई भी नहीं कर सकता तो अब आप करें। तो ये बता दीजिए कि कहाँ तक हम पहुंच गए हैं, और टेंटेटिव क्या कोई ऐसा अरसा है जो आपको लगता है कि इसमें ये मसला भी हल हो जाएगा, जैसे बिजली के हवाले से आपने बताया? तो देखिए, एक बात तो मैं बिल्कुल इसको एडमिट करता हूँ जी कि ये बुनियादी जिम्मेदारी हुकूमत की है जी
کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ٹھیک ہونی چاہیے, لوگوں کی جان کی, لوگوں کی پراپرٹی کا تحفظ ہونا چاہیے, اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے. اچھا, کراچی میں جو کلنگ ہوتی ہے بہت افسوسناک ہے, کوئی بھی ہو, وجہ کوئی بھی ہو, اس میں نہیں جانا چاہیں گے, لیکن بہت افسوسناک بات ہے کہ کراچی میں روزانہ کچھ نہ کچھ واقعات ہوتے ہیں. لیکن یہ ایک خرابی صرف یہ مجھے نظر آتی ہے کہ ہر کلنگ کو ہم ٹارگیٹ کلنگ کہتے ہیں. اوکے, اچھا, یہ میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی جاتی ہوتی ہے, پھر وہ سارے کا سارا مرلہ جو ہے وہ ایک طرف نکل جاتا ہے. دیکھیے پرابلم یہ ہے کراچی میں سیکٹیرین بھی کلنگز ہوتی ہیں, وہ بھی ٹارگیٹڈ ہوں گی, لیکن وہ ایک الگ الگ سبجیکٹ ہے. اچھا, کراچی میں لوگوں کی ذاتی دشمنیاں بھی ہیں, کیونکہ جتنے بڑے شہر ہیں دنیا میں وہاں یہ واقعات ہوتے ہیں, لوگوں کی لین دین ہوتی ہے, کسی اور ایشوز پہ ہوتے ہیں اختلافات, اس پہ بھی کلنگز ہوتی ہیں. کراچی کے اندر زمینوں کے جھگڑوں پہ بھی کلنگز ہوتی ہیں. کراچی کے اندر اور بے شمار ایسے ایشوز ہیں جن کی وجہ سے لوگ مارے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا یہ بڑا ایک غلط امپریشن ہوتا ہے کہ شاید لوگ پکڑے نہیں جاتے ہیں. لوگ پکڑے بھی بہت جاتے ہیں. اچھا, لیکن پرابلم یہ آتی ہے کہ جب ان کے خلاف کوئی گواہی دینے میں نہیں جائے گا, جب ان کے خلاف کوئی شہادت کو عدالتوں میں نہیں آئے گی, تو وہ لوگ چھوٹ جاتے ہیں وہاں سے, اور پھر یہ امپریشن ہے کہ جی لوگ پکڑے گئے. اب کل بھی میں نے دیکھا کئی جگہوں پہ لوگ پکڑے گئے ہیں, لیکن اس میں ذمہ داری ان سب کی بنتی ہے. یقین اس کے اندر تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ رسک فیکٹر بھی آتا ہے. لوگ ڈرتے بھی ہیں کہ اگر ہم کسی کے خلاف کوئی گواہی دے دیں گے تو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی پرابلم ہو جائے. لیکن جب تک ہم ہمت نہیں کریں گے, جب تک ہم ان دہشت گردوں کو فیس کرنے کے لیے باہر نہیں آئیں گے, تو ایک ایک کرتے ہوئے سب کو مارتے جائیں گے. تو کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کو بھی تھوڑا سا رسک لے کر تھوڑا سا کوئی ہمت کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور ایک دفعہ دو دفعہ لوگ باہر نکلیں گے اور یہ جرات کا مظاہرہ کریں گے کہ ہاں یہی قاتل تھا, اسی نے ڈکیتی کی تھی, اسی نے جرم کیا تھا, اور اگر لوگوں کو سزائیں ملنا شروع ہو گئی تو پھر وہ تھوڑا سا اس میں لوگوں کے بھی آرگیومنٹس آ جاتے ہیں. اس سے ضرور کسی اور وقت میں ڈسکس کریں گے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ دونوں کی تشریف آوری کا.